اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی سیوطی میں، کتاب سیوطی میں حرف مبنی کلمے کے بارے میں بتایا تھا، اسم مبنی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسم کی دو قسمیں، معرب اور مبنی بتایا تھا۔ اسم اگر ان اشبال حرفہ فمبنی والا فمعرب، مثلا اسم اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے جی، اسم یا معرب ہوتا ہے مبنی جی، بعض معرب ہوتے ہیں بعض مبنی۔ جو معرب ہوتے ہیں وہ اصل پر جاری ہیں، یعنی اسم کی اصل ہی معرب ہونا ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ غیر متمکن ہیں یعنی مبنی ہیں، جو کہ اپنی اصل کے خلاف جاری ہوئے ہیں۔ وہ تو مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ بعض جیسے مبنی ہوتے ہیں کیونکہ وہ حروف سے کوئی شباہت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر اسم حروف میں سے کسی حرف سے شباہت پیدا کر لے، لیکن وہ شباہت کون سی ہونی چاہیے؟ شباہت مدنی ہونی چاہیے، یعنی وہ اسم کو، وہ شباہت اس کو اسم سے ہٹا کر حرف کے بالکل نزدیک کر دے، لہذا مبنی۔ لیکن اگر شباہت مدنی نہ ہوگی تو پھر وہ مبنی نہیں ہوگا۔ مثال دی تھی کس چیز کی؟ اس کی مثلا کوئی کلمہ ہے یا زانے تانے، کائے کے معنی ہے، اس میں اشارے کے معنی ہے، حرف کے معنی ہے، لیکن یہ شباہت کون سی شباہت پیدا کر لی؟ اس معنوی، تو کیا یہ مبنی ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ شباہت مدنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی جو اسم سے مخصوص ہے، تثنیہ ہونا۔ تثنیہ ہونا، یا مثال کے طور پر اور کون سی مثال دی تھی؟ ایو کی مثال دی تھی کہ ایو میں چاہے استفہامیہ ہو چاہے شرطیہ ہو، حرف کا معنی ہے نا استفہام و شرط، لیکن شباہت پیدا کی اس نے کائے میں معنی میں حرف سے، لیکن پھر بھی یہ مبنی نہیں ہوگا کیونکہ یہ شباہت مدنی نہیں ہے، غیر مدنی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی جو اسم سے مخصوص ہے۔ کیا ہے وہ؟ دائم الاضافہ ہونا۔ اس چیز نے اس سے ٹکراؤ ہو گیا، لہذا یہ اسم تک پہنچنے سے، حرف سے ملنے سے پہلے یہ بیچ میں ایسی چیز آ گئی جو اسم سے مخصوص ہے، لہذا یہ معرب ہی، یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ شباہت اگر مدنی ہو جائے، شباہت مدنی حرف سے پیدا کر لے اگر کوئی اسم تو مبنی ہو جاتا ہے۔ شباہت کی گفتگو چل رہی تھی کہ شباہت کتنے طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شباہت بتائی تھی، کون سی بتائی تھی؟ شباہت وضعی۔ وضعی جئتنا کی مثال دی تھی، جئتنا میں تا اور نا، تے ایک حرفی ہے، نا دو حرفی ہے، نون الف نا۔ کہا کہ شباہت حرف سے پیدا کر لی اس نے وضع میں، وضع میں یعنی بناوٹ میں، جس طریقے سے حرف ایک اسمی، ایک حرفی اور دو حرفی ہوتا ہے، اگر اسم بھی اس چیز میں شباہت پیدا کر لے بناوٹ میں، وضع میں، تو وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ جیسے جئتنا میں تا اور نا، تا ایک حرفی اور نا دو حرفی ہے، لہٰذا یہ خصوصیت تو حرف کی ہے، ایک حرفی ہونا دو حرفی ہونا، لیکن اسم نے یہ شباہت پیدا کر لی لہٰذا یہ مبنی ہو گیا۔ ایک شباہت کون سی بتائی تھی؟ شباہت معنوی، یعنی کوئی اسم حرف کے معنی میں شباہت پیدا کر لے، جیسے متا کے بارے میں بتایا تھا، متا یا ہونا۔ ہونا میں کائے کے معنی اشارے کے جی، متا میں کائے کے معنی ہے اشارے کے، یہ ظرف کے ہو سکتے ہیں۔ متا، متا یعنی کب، متا زمان کا معنی نہیں ہوا، اسم ہے کیونکہ اس میں شرط کے معنی ہے۔ متا میں شرط کے معنی ہے یا استفہام کے معنی ہے؟ متا یا تو استفہامیہ ہوتا ہے یا شرطیہ ہوتا ہے، اور دونوں ہی معنی شرط بھی اور استفہام بھی حرف کے معنی میں سے، حرف کی خصوصیات میں سے، لہٰذا اس نے معنی میں شباہت پیدا کر لی حرف سے، لہٰذا یہ مبنی ہو گیا جی۔ شباہت اس نے جو پیدا کی معنی میں، یہ مبنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں ایو کی مثال دی تھی شباہت وضعی میں، وہ دو حرفی تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس نے معارضہ کر لیا دائم الاضافہ ہونے، یا اشارہ کے معنی زانے اور تانے میں اشارہ کے معنی ہے،
تو شباہت معنوی ہوئی، یا ایو میں بھی ہاں وہ شباہت تھی معنی میں نہیں، لیکن کوئی چیز ایک چیز نے معارضہ کر لیا تو اسم سے مخصوص ہے، وہ چیز اس کے اندر آ گئی، لہٰذا وہ بھی مورب رہ گیا جو وہ ہوا۔ لیکن اگر شباہت مدنی ہو تو پھر اسم مبنی ہو جاتا۔ تو دو شباہت ہو گئی، شباہت وضعی اور شباہت معنوی۔ ایک شباہت ہم نے پڑھی تھی شباہت استعمالی، شباہت استعمالی یعنی کیا تھا؟ جس طریقے سے حرف عامل واقع ہوتا ہے، معمول واقع نہیں ہوتا، اسی طرح سے اگر استعمال میں اسم اس سے شباہت پیدا کر لے، دیکھیے نیچے عبارت اب دیکھیے، کالشبہ الاستعمالی، اور جیسے شباہت جو ہوتی ہے مدنی، جو شباہت اسم اگر پیدا کر لے حرف سے، کون سی شباہت؟ جیسے وضعی، جیسے معنوی، اور جیسے استعمالی بأن یلزم طریقۃ من طرائق الحروف، کہ اسم کو ملتزم ہو جائے، اسم ملتزم ہو جائے، لازم ہو جائے، ایک ایسی چیز اس میں آ جائے کہ جو حروف کے طریقے ہیں، کا نیابۃ لہو عن الفعل فی العمل، جیسے وہ عمل میں اسم کبھی فعل کی نیابت کرتا ہے عمل کرنے میں، بلا حصول تأثر، وہ اثر قبول نہیں کرتا، اثر قبول یعنی معمول واقع نہیں ہوتا، عمل کرتا ہے، کسی عامل کا اثر فیہ بعامل، کسی عامل کا اثر اس میں حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اسماء افعال میں، اسماء افعال کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فعل کی طریقے پہ جاری ہو گئے، جس طریقے سے فعل عامل ہوتا ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، معمول نہیں ہوتا، ایسے ہی اسم نے اس کے لیے، تو وہ یہ کیا کیا تھا؟ اس نے فعل کی نیابت کی تھی۔ اسی طریقے سے حرف بھی فإنها عاملة غیر معمولة علی الارجح، قول ارجح کی بنا پر یہ اسماء افعال جو ہوتے ہیں عامل ہوتے ہیں، معمول نہیں ہوتے۔ لہذا اگر یہ بھی ایسا شباہت پیدا کر لے استعمال میں، عامل واقع ہو، غیر معمول واقع ہو، یعنی عامل واقع ہو معمول واقع نہ ہو، وہ اگر ایسا اسم میں ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے شباہت کون سی پیدا کر لی؟ شباہت استعمالی پیدا کر لی، لہذا یہ مبنی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایک ہے شباہ وہ کا افتقار لہو الی جملۃ، جی استعمالی ایک ہے کا افتقار، اور ایک شباہت کون سی؟ شباہت افتقار لہو الی جملۃ، اسم محتاج ہو جائے ایک جملے کا، ان اصلا، اگر اسے موصول بنایا جائے۔ اسم اگر موصول ہے، اسم اگر موصول، دیکھو اسم موصول ہے، کس چیز کا محتاج ہے؟ وہ جملے کا۔ موصول کے معنی جب تک پورا تھوڑے ہوتے ہیں، جب تک وہ صلہ نہ آ جائے، صلہ جاءنی الذی، میرے پاس وہ آیا، تو یہ وہ کے معنی واضح کب ہوں گے؟ ضرب ابو، جس نے جب تک صلہ نہیں آئے گا اس کو صلہ کا محتاج ہے نہیں، اسے کہتے ہیں شباہت افتقاری۔ جیسے حرف کسی کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اسم محتاج ہو جائے، موصول ہو تو صلے کا، تو جملے کا محتاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شباہت افتقاری پیدا کر لے گا، حرف سے وہ مبنی ہو جائے گا۔ بخلاف افتقارہ الی المفرد الی مفرد، برخلاف اس کے کہ اگر مفرد کا محتاج ہو تب یہ نہیں ہوگا، تب یہ نہیں ہوگا۔ کما فی سبحانہ، سبحان میں جو ہے ہمیشہ یہ مفرد کا وہ رہتا ہے، سبحان اکیلا استعمال تو نہیں ہوتا نا، ہمیشہ ایک سبحان اللہ ایک کا محتاج رہتا ہے، لہٰذا یہ وہ شباہت نہیں آئے گی، یہ افتقاری نہیں کہلائے گی، جی۔ یا جملے کا محتاج ہو، یا افتقار غیر ما اصلا وهو العارض، افتقار اس کا اصلی نہ ہو، وہ جو اصلا ہے نا، وہ شباہت جو اس کا افتقار ہے تو اصلی ہو، ان اصلا کا جیسے موصولات میں اصلی ہو احتیاج اس کی، جی، جیسے کہ موصولات میں جو اس کا وہ ہوتا ہے نا افتقار اور ضرورت اس کو صلے کی، وہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، وقتی طور کی نہیں ہے، ہمیشہ موصول کو صلے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر یہ محتاج ہوتا مفرد کا تو یہ احتیاج اس کی ہمیشگی کی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے۔ پھر یا اور افتقار غیر ما اصلا وهو العارض، یا یہ کہ شباہ وہ جو افتقار جو اس کو احتیاج اور ضرورت جو ہو وہ اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، جیسے فاعل جو ہے وہ فعل کا افتقار الفاعل للفعل، فاعل فعل کا محتاج ہے نہیں ہے، کب؟
جب جملہ فعلیہ ہو تبھی تو، ورنہ زید قائم میں فاعل ہی نہیں ہے تو فعل کی کیا احتیاج ہے؟ فاعل ہوگا تب احتیاج ہے، عارضی ہے، عارضی ہے۔ عارضی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جب تک یہ فاعل ہے تو فاعل کی ضرورت ہے، مبتدا واقع ہو جائے یہی اسم تو کیا اسے فعل کی ضرورت ہے؟ یہ افتقار، یہ احتیاج عارضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افتقار اصلی ہونی چاہیے تو افتقاری شباہت پیدا کرے گا وہ وَالنَّكْرَةُ لِجُمْلَةِ الصِّفَاتِ، اور نکرہ جو صفت کا محتاج ہوتا ہے۔ نکرہ، نکرے کی صفت، نکرہ، نکرے کے بعد جو جملہ واقع ہوتا ہے اس کی صفت واقع ہوتا ہے، اور معرفے کے بعد جو جملہ واقع ہوتا ہے وہ یاد ہے آپ کو؟ جب نکرے کی صفت لائی جاتی ہے جملے کے ذریعے سے تو نکرہ اس کا محتاج ہے نہیں ہے، جملے اس جملہ صفت کا محتاج ہے، نکرہ نہیں ہے، محتاج ہے، لیکن یہ احتیاج عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، ذاتی نہیں۔ کیوں؟ جب صفت لاؤ گے تبھی تو محتاج ہے وہ اس کا، مت لاؤ آپ نکرے کی صفت، مت لاؤ تب ضروری تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ محتاج نہیں ہوتا ہے اس کا، نکرہ جملہ صفت کا ہمیشہ محتاج تھوڑے ہوتا ہے، جب آپ صفت لائیں گے تب محتاج ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک شباہت جو ہے وہ شباہت افتقاری ہے، یعنی اگر اسم شباہت افتقاری پیدا کر لے حرف سے، جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی محتاج ہو، لیکن یہ احتیاج اسے اصلی ہونی چاہیے، یہ ذاتی ہونی چاہیے، عارضی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ذاتی ہے تو یہ مبنی ہو جائے گا، شباہت افتقاری پیدا کر لے گا۔ تو الذی، اللہ ذانے اسم ہے نہیں ہے، الذی بغیر اللہ ذانے نہیں، اللہ ہوگا۔ الذی کیا ہے؟ الذی مبنی ہے نہیں ہے، کیوں مبنی ہے؟ اسم ہے جبکہ مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے شباہت افتقاری پیدا کر لی، اور یہ شباہت مدنی ہے۔ الذی موصول ہے، الذی، اللہ ذانے بھی تو موصول ہے، موصول ہے، صلے کا محتاج ہے، احتیاج بھی ذاتی ہے، عارضی نہیں، تو اللہ ذانے معرب ہے، مبنی ہے۔ اللہ ذانے، اللہ تانے، اللہ زینا، اللہ ذانے، اللہ تانے معرب ہے، مبنی۔ وہی بات آ گئی بیچ میں، دیکھیے آپ کنفیوز ہو گئے۔ بھائی شباہت مدنی ہونی چاہیے، الذی میں شباہت مدنی ہے، کوئی ایسی چیز ٹکراؤ نہیں بن رہی جو اسم سے مخصوص ہو، لیکن اللہ ذانے میں تثنیہ ہونا آ گیا نہیں۔ اللہ تعالی، اللہ ذانے تثنیہ ہے نہیں ہے، اور تثنیہ ہونا کس چیز کی خصوصیت ہے؟ اسم کی، لہذا یہ شباہت مدنی نہیں ہے۔ الذی میں شباہت مدنی ہے کیونکہ کوئی چیز معارضہ نہیں کر رہی، اسمیت سے دور کر کے حرف تک لے جا رہی، اس لیے وہ، حالانکہ سیم ٹو سیم ساری باتیں اللہ ذانے میں وہی ہیں جو الذی میں ہے، کہ وہ بھی صلے کا، وہ بھی موصول، یہ بھی موصول، وہ بھی صلے کا محتاج، یہ بھی صلے کا محتاج، اس کی احتیاج بھی ذاتی، اس کی احتیاج بھی ذاتی، لیکن وہ مبنی ہے، یہ معرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شباہت مدنی تھی، یہ شباہت غیر مدنی ہے، کہ شباہت افتقاری اللہ ذانے اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کی شباہت افتقاری، لیکن یہ شباہت مدنی نہیں ہے، غیر مدنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تثنیہ ہونا آ گیا، لما تقدم، یہی کہہ رہے ہیں وہ جناب۔ جب ایک چیز مطلب کہ وہ مبنی ہو گئی تو معرب وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ معرب مبنی ہوئی کب؟ وہ الذی معرب مبنی نہیں ہے، الذی مبنی ہے تو وہ معرب کا ہوا، اللہ ذانے معرب ہے، وہی تو کہہ رہے جناب، الذی نہیں بھی یہ وہ اس نے شباہت مدنی پیدا کی تھی، اس لیے مبنی، وہ حرف تک پہنچ گیا تھا، ری سے پہنچنے سے پہلے یہ بیچ میں اللہ تسمیہ ہونے نے روک لیا جی، لہذا یہ کہہ رہا وہ عارب اللہ ذانے واللہ تعالی، اللہ تعالی اللہ ذانے معرب ہے، لما تقدم، جیسا کہ گزر گیا۔ کیوں معرب ہے؟ جیسا کہ گزر گیا، کیا کہ یہ شباہت غیر مدنی ہے، اس نے معارضہ کر لیا ایک چیز نے، وہ کیا؟ تسمیہ ہونے نے۔ تتمۃ، کتنی شباہتیں ہو گئیں؟ شباہتیں 4، وضعی، شباہت استعمال، معنوی، استعمالی، افتقاری۔ تتمۃ میں ایک شباہت اور ہے، شباہت احمالی، من انواع الشبہ الشبہ الاحمالی، شباہت کی قسموں میں سے ایک شباہت ہے شباہت احمالی۔ احمالی یعنی مہمل ہونا، بعض حرف ایسے ہوتے ہیں جو مہمل ہوتے ہیں، ان کا کوئی معنی وانا نہیں ہوتے۔ احمالی یعنی، احمالی کا مطلب ہے کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو نہ عامل ہوتے ہیں، الف لام میم، کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ؟ طٰ، یاسین، یہ حروف ہے نہیں ہے، نہ تو یہ عامل ہے نہ معمول ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر اسم بھی ہو جائے، اسم بھی اگر ہو جائے تو یہ اسمی ہے لام تو یہ مبنی ہو جائے گا. من انواع الشبہ شبہ الاحمالی ذکرہ فی القافیہ، اس شباہت کو مصنف صاحب نے کتاب کافیہ میں ذکر کیا ہے. ومثل لہ، اور اس کے لیے مثال لائے ہیں فی شرحہا، شرح کافیہ میں ذکر کیا ہے شباہت احمالی کو کافیہ میں، اور اس کی مثال دی ہے اس کی شرح میں. کیا مثال دی ہے؟ بفواتح السور، سوروں کے جو فواتح ابتدا کرنے والے کلمات ہیں. فإنہا مبنیۃ، یہ مبنی ہیں، یہ مبنی لشبہہا. دیکھیے یاسین اسم ہے، لشبہہا بالحروف المہملہ، کیونکہ اس نے حروف مہملہ سے شباہت پیدا کر لی. فی کون ہے؟ کس چیز میں؟ کہ اس میں چیز میں کہ لا عاملۃ ولا معمولۃ، کہ یہ نہ عامل ہے نہ معمول ہے. اب یہ مبنی کی بحث تمام ہو گیا. اب یہاں سے معرب کی بات شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد.